نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ حق تعالی شانہ سے روزی کی وسعت نہیں مانگ لیتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ کہہ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی شدت کو دیکھ کر رو پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر میں اپنے رب سے یہ مانگوں کہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلا کریں تو حق تعالی شانہ ان کو بھی میرے ساتھ چلا دیں، لیکن میں نے دنیا میں بھوکا رہنے کو پیٹ بھرنے پر ترجیح دے رکھی ہے۔ میں نے دنیا کے فقر کو اس کی ثروت پر ترجیح دی ہے، میں نے دنیا کے غم کو اس کی خوشی پر ترجیح دی ہے۔ عائشہ، دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ نے اولو العزم یعنی ہمت والے اور اونچا درجے والے کے رسولوں کے لیے اس کو پسند فرمایا ہے کہ دنیا کی تکلیفوں پر صبر کریں، دنیا کی راحتوں سے بچے رہیں، اور جو چیز ان کے لیے پسند فرمائی تھی اسی کا مجھے حکم ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، سورہ احقاف آیت نمبر 35۔ آپ بھی اس طرح صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ میرے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کے سوا چارہ نہیں ہے، میں خدا کی قسم جہاں تک میری طاقت ہے ایسا ہی صبر کروں گا جیسا کہ انہوں نے کیا، اور طاقت تو اللہ تعالیٰ ہی کے دینے سے آتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں فتوحات کی کثرت بہت ہو گئی تو ان کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اب تو آپ بھی جب دوسرے ملکوں کے قاصد آئیں تو باریک کپڑا پہن لیا کریں اور کسی کو کھانا پکانے کا حکم فرما دیا کریں تاکہ آپ ان لوگوں کو کھلائیں اور آپ بھی ان کے ساتھ کھا لیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ تو تمہیں معلوم بھی ہے کہ آدمی کے حالات سے اس کے گھر والے ہی اچھی طرح واقف ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تم کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد اتنے سال زندہ رہے؟ اس زمانہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اگر رات کو کھانا نوش فرما لیتے تھے تو دن میں بھوکے رہتے تھے، اور دن میں کھا لیتے تھے تو رات کو بھوکے رہتے تھے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبوت کے بعد اتنے سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے گھر والوں نے خیبر کے فتح ہونے تک کبھی پیٹ بھر کر کھجوریں بھی نہیں کھائیں؟ میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک مرتبہ تم نے اونچے خوان پر میز کی طرح کھانا رکھ دیا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تغیر آ گیا تھا، یہاں تک کہ اس کو ہٹا کر زمین پر کھانا رکھا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبا کو یعنی چادر کی جو قسم ہے دوہرا کر کے اس پر آرام فرمایا کرتے تھے؟ تم نے ایک مرتبہ اس کو چوراہا یعنی چار تہ کر کے بچھا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے رات کے اٹھنے سے روکا کہ چار تہ ہونے سے بستر زیادہ نرم ہو گیا جس سے نیند اچھی طرح آ گئی، اس کو دوہرا ہی کر دو جیسا کہ روزانہ ہوا کرتا تھا۔ میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا دھونے کے لیے بدن مبارک سے اتارتے اور اس کو دھوتے؟ ایسی حالت میں اگر بلال نماز کے لیے بلانے آ جاتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرا کپڑا نہ تھا جس کو پہن کر نماز پڑھاویں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو خشک کر کے پہن کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بنو ظفر کی ایک عورت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو کپڑے تیار کیے، ایک لنگی ایک چادر، ان میں سے اس نے ایک پہلے
بھیج دیا، دوسرے کے بھیجنے میں دیر لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو بدن پر اس طرح لپیٹ کر دونوں کونوں میں گردن پر گرہ لگائی تھی کہ بدن نہ کھل جائے، پہن کر نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرا کپڑا نہ تھا جس کو پہن کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اسی طرح اور واقعات گنواتے رہے، یہاں تک کہ ان واقعات کو یاد دلا کر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو بھی رلایا اور خود بھی اتنے روئے کہ چیخیں مارنے لگے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ اس غم میں کہیں ان کی جان نہ نکل جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے دو رفیق تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ دونوں ایک ہی راستہ پر چلے، اگر میں ان کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کروں تو میرے ساتھ بھی وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو ان کے ساتھ کیا گیا۔ میں خدا پاک کی قسم ان کی دنیا کی سخت زندگی پر اپنے آپ کو مجبور کروں گا تاکہ آخرت کی ان کی شاداب زندگی کو پا سکوں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔